جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک نیا پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا ہے وہ پروگرام؟ آئیے اس کو جاننے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین کرام، جو پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس پروگرام کا نام ہے دل کی بیماریاں۔ جی ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم دل کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ دل کی بیماریوں سے کیا مراد ہے، کس چیز پر گفتگو ہونی ہے۔ دل کی بیماریاں اس پروگرام میں بتائی جائیں گی، اس کا علاج بتایا جائے گا۔ بے شک میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پروگرام میں دل کی بیماریوں پر ہی ڈسکس ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں ناظرین آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ یاد رکھیے، بیماریاں جو ہے نا، بیماریاں یہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہے جسمانی بیماریاں اور دوسری ہے گناہوں کی بیماریاں۔ پیارے ناظرین کرام، جہاں تک جسمانی بیماریوں کا تعلق ہے تو جسمانی بیماریوں کے حوالے سے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی بیماری نہ ہو۔ اور بیماری سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے، بیماری سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو وہ کس قدر خوف زدہ ہوتا ہے۔ کینسر کا نام سن کر ہم کو خوف آتا ہے۔ طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، ہم ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب بندہ کسی دنیاوی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے ڈاکٹروں کے پاس، طرح طرح کے طبیبوں کے پاس وہ جاتا ہے اور اپنی بیماریوں کا علاج طلب کرتا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ حالانکہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس جسمانی بیماری سے ہم خوف زدہ ہیں، جسمانی بیماریوں کے حوالے سے ہم فکر مند رہتے ہیں، یہ بیماریاں یقین جانیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بیماریاں بری نہیں ہیں۔ یہ بیماریاں بری نہیں، بے شک جسمانی بیماریاں ہیں، اس میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ بیماریوں کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ جن بیماریوں سے ہم خوف زدہ ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کثیر فضائل بیان کیے گئے۔ آئیے میں آپ کو چند فرامین مصطفیٰ علیہ السلام عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بیمار عابد میں پیارے آقا علیہ السلام کے چند فرامین نقل فرماتے ہیں۔ دیکھیں، جسمانی بیماریاں، جن بیماریوں کے حوالے سے ہم فکر مند رہتے ہیں، اس کی برکتیں کیسی، اس کے فضائل کیسے، سنیے۔ ایک مقام پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے
جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اور سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جب اللہ پاک کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو۔ دیکھیں میرے پیارے اسلام، توجہ فرمائیں، چونکہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ تندرستی کی حالت میں جو عمل کرتا تھا، جو نیکیاں وہ کرتا تھا، اب بیمار پڑ گیا، وہ نیک عمل نہیں بجا لا رہا۔ لیکن دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، جب اللہ پاک کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے کہ جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو۔ یعنی اب یہ بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر پا رہا، لیکن ہمارا پروردگار عز و جل ان نیکیوں کو بھی لکھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، پھر اگر اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرماتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے بیمارو توجہ کے ساتھ سنو، کتنا پیارا ارشاد ہے، کتنا پیارا ارشاد ہے۔ اس ارشاد کو سن کر یقیناً یہ احساس ہوگا کہ یہ بیماری تو بہت بڑی رحمت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے سنیے، مریض کے گناہ، بیمار کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور سنیے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہوئے بغیر ہی انتقال کر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ ہے بیماری کے فضائل۔ بخار یہ جسمانی تکلیف ہے، اس میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پیارے پیارے اسلام بھائیو یہ جسمانی تکلیف ضرور ہے مگر اس کے اخروی فائدے بے شمار ہیں، لہٰذا گھبرا کر شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ پاک سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت فرمائی تو فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدتنا ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ عرض کی بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیاوی بیماریاں، یہ دنیاوی درد ہے، بخار، پیٹ درد، کمر درد، جوڑوں کا درد، آگے بڑی بڑی بیماریوں کی طرف آ جائیں، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، سوگر ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، ٹی بی ہے۔ اب یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں کا نام سنتے ہی ہم کو خوف آتا ہے اور
ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں اگر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے، اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ درد گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن رہی ہے، بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے، جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں پیارے اسلام بھائی دنیاوی بیماریوں کے اچھے ہونے کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم گناہوں کی بیماری کی طرف توجہ کریں تو آپ بتائیں میرے پیارے اسلام بھائیو، اس بیماری کے حوالے سے ہم کتنے حساس ہیں، اس بیماری کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ دنیاوی بیماریاں، دنیاوی تکلیفیں، اس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر۔ اے بھائی، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے فکر مت ہو، ٹینشن مت لے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی بیماری، یہ سر درد، یہ بخار، یہ نزلہ، یہ کمر درد، یہ جوڑوں کا درد، یہ ٹی بی، کینسر، یہ جو بھی دنیاوی بیماریاں ہیں، یہ میرے پیارے اسلام بھائیو گناہوں کے معاف ہونے کا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن اصل جو تباہ کن بیماری ہے نا میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، وہ گناہوں کی بیماری ہے۔ دنیاوی بیماری کے علاج کے لیے ہم بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس دواخانے، اس دواخانے، اس ہسپتال، اس ہسپتال، یہ حکیم، یہ طبیب، نہ جانے کہاں کہاں ہم جاتے ہیں۔ بے شک کرنا چاہیے، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ہم اس کا علاج نہ کریں، دوا نہ کریں، بالکل کریں، بالکل کریں۔ آپ کے سر میں درد ہے، بالکل دوائی لیجئے۔ آپ بخار میں مبتلا ہوئے، بالکل ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ اللہ نہ کرے کسی بیماری کا پتہ چلے، اس کے علاج کی بالکل کوشش کیجئے۔ علاج کرنا بھی سنت ہے، علاج بتانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو کہ دنیاوی بیماری کے حوالے سے ہم جتنے فکر مند رہتے ہیں، کیا گناہوں کی بیماری کے حوالے سے بھی ہم اسی طرح فکر مند ہوتے ہیں؟ افسوس میرے پیارے اسلام بھائیو، ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس کا علاج کرنا تو دور کی بات، بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی کہ گناہوں کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ گناہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اور یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیو، گناہ کی جو بیماری ہے نا، گناہ کی بیماری، یہ جسمانی بیماری سے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ بولیں گے گناہ کی بیماری، جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو، میرے پیارے ناظرین کرام، گناہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ نماز ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا بہت تباہ کن بیماری ہے۔ ہم سمجھتے جھوٹ ہم نے بول دیا، ہماری زبان سے جھوٹ نکل گیا، ہم کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جھوٹ بولنا یہ بیماری ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی بیماری ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی پر ظلم کرنا، نہ دیکھنے والی چیز، وہ مناظر دیکھنا، ان چیزوں کو دیکھنا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں کو دیکھنا یہ بیماری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بیماری ہے۔ فلمیں دیکھنا بیماری ہے، بد نگاہی کرنا بیماری ہے، حرام باتیں سننا، کسی مسلمان کی غیبت سننا، چغلی سننا، کسی کا عیب سننا، یہ بیماری ہے۔ گانے سننا بیماری ہے، جھوٹ بولنا بیماری ہے، گالیاں بکنا بیماری ہے، گانے گنگنانا بیماری ہے۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہوں کی بیماری ہے، اور ہماری حالت یہ ہے، ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم اس کو بیماری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم بیماری سمجھتے ہوتے، گناہوں کو اگر ہم بیماری سمجھتے ہوتے، تو جس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے ناظرین کرام، ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں گناہوں کی بیماری کے علاج کی بھی فکر ہوتی۔ لیکن افسوس ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ گناہوں کی بیماری کے حوالے سے ہماری کوئی حساسیت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس سے بچنے کی فکر ہے، نہ گناہ کوئی صادر ہو جائے، گناہ کی کوئی عادت پڑ جائے تو اس کے علاج کی کوئی فکر ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس کا نتیجہ فوراً حاصل ہوتا نہیں ہے گناہ، جیسے جھوٹ بول دیا تو چونکہ بدن میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہاتھ سے کوئی گناہ کر دیا، ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے گناہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے. کسی کا عیب سن لیا، غیبت سن لی، غیبت کر لی، حرام منظر دیکھ لیا، تو چونکہ گناہ کرنے پر کوئی مطلب کہ ریئیکشن ہم پر وارد نہیں ہوتا، کوئی مطلب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتا، اس لیے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کا بر وقت مطلب کہ رزلٹ نہ ملنا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نتیجہ خیز، اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے. نماز کو چھوڑنا، یہ جو بیماری ہے نماز ترک کر دینا، بہت بڑی بیماری ہے. جھوٹ بولنا بہت بڑی بیماری ہے. غیبت کرنا بہت بڑی بیماری ہے. بد نگاہی کرنا بہت بڑی بیماری ہے. ماں باپ کو ستانا بہت بڑی بیماری ہے. اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنا بہت بڑی بیماری ہے. پیروں سے حرام کام کے لیے چل کر جانا بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اور اس بیماری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ گناہوں کی بیماری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سر درد میں تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے، ٹیبلٹ کھائی، سر درد میں آرام ہو گیا، بخار آیا، دوا لی، آرام ہو گیا، ریلیکس ہو گئے. ٹھیک ہے میرے پیارے محترم اسلام بھائی، لیکن جو گناہوں کی بیماری کا نتیجہ ہے نا، یہ بڑا بھیانک ہے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بندہ گناہوں میں اس لیے بھی مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کی بیماری میں جو ایک تعداد مبتلا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی بیماری کا نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بسا اوقات بندے کو اس کے گناہوں کا نتیجہ دنیا ہی میں دکھا دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ گناہوں کی بیماری جو ہے نا، گناہوں کی بیماری، اگرچہ اس کا نتیجہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھیے اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے. اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے، تو یہ جو گناہوں کی بیماریاں ہم نے پال کر رکھی ہے نا میرے ناظرین کرام، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، بڑا بھیانک ہے. آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کتاب التوابین کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا، گناہوں کی بیماری کا انجام کیا ہوگا. فرماتے ہیں حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا کوئی آیت پڑھو. تو اس نوجوان نے سورۃ المؤمن کی 18ویں آیت تلاوت کی. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، جب اس نوجوان نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ نے فرمایا کہ کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ پاک کی گرفت میں ہوگا، وہ اللہ پاک کی پکڑ میں ہوگا. بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی بے لباس ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ اور آنکھیں خوف سے نیلی ہو چکی ہوں گی. وہ چلائیں گے، پکاریں گے، فریاد کریں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے. فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. جب رو رو کر ان کے آنسو
ختم ہو جائیں گے، جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا، یعنی یہ سزا ایسی ہوگی، گناہ گاروں کا اس وقت انجام ایسا ہوگا، ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ ان کو دیکھنے والوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا، ان کو دیکھنے والوں کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ بہت روئے اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس وہ کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، یہ گناہوں کی بیماری کا نتیجہ ہے۔ جس نے دنیا میں گناہ کیے، اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا، اپنی زندگی کو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں گزارا، تو پیارے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ جو میدان محشر میں سلوک کیا جائے گا، اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ نے حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ کے بیان سے سماعت کی۔ ورنہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، گناہوں کے ایسے بھیانک انجام ہیں، ایسے بھیانک انجام ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اگر گناہوں کے انجام کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے گناہوں کی تباہ کاریوں پر ایک کتاب لکھی، جس کا الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، صدیوں پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے 2 جلدوں میں الحمدللہ ملتی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ گناہوں کی بیماری کا کیا بھیانک انجام ہے۔ ایک اور کتاب مکتبۃ المدینہ کی جس کا نام ہے جہنم کے خطرات، اس میں بھی گناہوں کی تباہیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو ایکسیپٹ کیجئے، اس بات کو قبول کیجئے کہ گناہ یہ ایک بیماری ہے، گناہ ایک بیماری ہے، اور ہم جس گناہ میں مبتلا ہیں، جس بری عادت میں ہم مبتلا ہیں، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے علاج کی کوشش کیجئے۔ میں ظاہری طور پر بہت تندرست ہوں، لیکن اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں اچھا نہیں ہوں، بیمار ہوں۔ میں ظاہری طور پر بہت تندرست ہوں، ہاتھ پیر میں طاقت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر مجھے غیبت کرنے کی عادت ہے، میں بیمار ہوں۔ اگر میری بدنگاہی کی عادت ہے، میں اچھا نہیں ہوں، بیمار ہوں۔ مجھے گانے سننے کی عادت ہے، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، ظاہری طور پر بڑا تندرست ہوں، لیکن بیماری میں مبتلا ہوں، اور بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو پلیز، جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کی فکر کرتے ہیں، جسمانی بیماریوں کے صحیح ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے رات دن کہہ لیجئے کہ گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ ہم کی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو گناہوں کی بیماری کا کس قدر احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دیکھیں ان کو احساس ہے، یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، درد عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، یا رسول اللہ، درد عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، مجھ کو اچھا کیجئے، حالت میری اچھی نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دیکھیں ان کو احساس ہے، کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت مولانا حسن رضا خان، یہ وہ لوگ ہیں
جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ نیک بن جاتا ہے، جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایسے نیک ہیں، نہ جانے انہوں نے کتنوں کو نیک بنا دیا۔ یہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر چلا دیا، لیکن یہ دیکھیں ان کی عاجزی، ان کی انکساری، کس قدر انہیں گناہوں کی بیماری کا احساس ہے۔ یہ بزرگوں کے جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو اقوال ہوتے ہیں، اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ یہ ان کی تو عاجزی ہے لیکن وہ ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ ان کے رات دن نیکیوں میں بسر ہو رہے ہوتے ہیں، عبادت و ریاضات میں بسر ہو رہے، اس کے باوجود یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ کسی طرح میری گناہوں کی بیماری دور ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی گناہوں کی بیماری کا علاج کرنا ہوگا، گناہوں کی بیماری کے علاج کی طرف آنا ہوگا۔ اچھا گناہ کی بیماری بھی جو ہے نا میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، وہ بھی دو طرح کی ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ بیماریاں دو طرح کی ہے، ایک جسمانی بیماریاں اور ایک گناہوں کی بیماریاں۔ اب جو گناہوں کی بیماری بھی ہے نا میرے محترم اسلامی بھائیوں، میرے محترم ناظرین کرام، یہ بھی دو طرح کی ہے۔ ایک گناہوں کی بیماری جو ظاہری اعضاء سے کی جاتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرنے کی بیماری، آنکھ سے گناہ کرنے کی بیماری، کان سے کیے جانے والے گناہ، پیروں سے کیے جانے والے گناہ، زبان سے کیے جانے والے گناہ۔ گناہ کی بھی دو قسمیں، ایک تو ظاہری اعضاء سے گناہ اور ایک ہے دل کے گناہ۔ وہ گناہ جس میں ہاتھ انوالو نہیں ہوتا، آنکھ انوالو نہیں ہوتی، کان شامل نہیں ہوتے، ان گناہوں کی بیماریوں کا تعلق دل سے ہے۔ وہ گناہ دل کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، وہ کون سی گناہوں کی بیماریاں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جو دل کے ذریعے وہ گناہ کیے جاتے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس پروگرام میں دل کے ذریعے ہونے والے انہی گناہوں پر اللہ نے چاہا تو ڈسکس کریں گے۔ ہر ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کسی ایک نہ ایک دل کی بیماری کا ذکر کریں گے، دل کے ذریعے ہونے والے گناہ کا ذکر کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے تاکہ ہمیں معلومات ہو کہ وہ کون سی، کیونکہ اگر معلومات ہی نہیں ہوگی تو بندہ علاج کیسے کرے گا؟ بندہ علاج کیسے کرے گا؟ بیماری کی معلومات ہوگی تو ہی تو علاج کرے گا نا۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں، یہ جو ہمارا نیا پروگرام ہے دل کی بیماریاں، انشاءاللہ اس کے ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک نہ ایک ایسی بیماری ڈسکس کریں گے جس کا تعلق دل سے ہے۔ تو ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا۔ آخر میں میرے پیارے اسلامی جو گناہوں کی بیماری کے چند علاج عرض کرتا ہوں۔ گناہوں کی بیماری کا علاج کس طرح کیا جائے؟ بہت سارے علاج بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ گناہوں کی بیماری کا جو علاج ہے، مؤثر ترین علاج، زبردست علاج، وہ ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی پیر کامل کی صحبت اختیار کرنا۔ اے ناظرین کرام، اگر آپ ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہو، کسی کامل پیر سے آپ مرید نہیں ہوئے ہیں، تو آج اور ابھی کسی نہ کسی کامل پیر سے مرید ہو جائیے۔ الحمدللہ جو پیر کامل ہوتا ہے، اس کی توجہ کی برکت سے، اس کی صحبت کی برکت سے بھی الحمدللہ گناہوں کی عادتیں چھوٹتی ہیں۔ اب جہاں تک میں کامل پیر کی بات کروں، الحمدللہ میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت، اس وقت کے بہت بڑے عاشق رسول بزرگ، اس وقت کے بہت بڑے پرہیزگار اور متقی بزرگ جنہیں دنیا امیر علیہ سنت کے نام سے جانتی ہے، الحمدللہ میں ان کا مرید ہوں۔ میں آپ کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں کہ آپ بھی اس مرد کامل کا دامن تھام لیں۔ الحمدللہ یہ وہ روحانی طبیب ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آ کر بڑے بڑے بیماروں کا علاج ہوا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے مریض ان کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مرد قلندر نے اس کا علاج کیا ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیے۔ اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب یہ قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں، غوث پاک کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں، یعنی جو امیر علیہ سنت سے مرید ہوتا ہے وہ غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے، غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ غوث پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن گناہوں سے توبہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا علاج جو ہے وہ ہے اچھی صحبت اختیار کرنا۔ اگر ہم گناہوں کی بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں اپنی زندگی کو گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایک ایسا ہی ماحول ہے کہ جس میں نیک صحبت میسر آتی ہے، نیک صحبت ملتی ہے۔ اگر آپ بھی
نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ وابستہ کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے کوئی ممبرشپ نہیں لینی، کوئی فارم نہیں بھرنا۔ الحمدللہ پورے انڈیا میں سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، معلوم کیجئے کہ میرے شہر میں، میرے علاقے میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے، وہاں اجتماع میں شرکت کیجیے۔ الحمدللہ گناہوں کی بیماری سے شفا پانے کا ایک بہترین علاج راہ خدا میں سفر کرنے والے دعوت اسلامی کے قافلے ہیں۔ ان قافلوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سفر ہمارا رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو دھیرے 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 گناہوں کی بیماری سے ہماری جان چھوٹے گی اور انشاءاللہ نیکیوں کے راستے پر چلنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی بچائے اور گناہوں کی بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں کسی ایک دل کی بیماری کو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں